روحانی سطح کیا ہے؟ ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ، سب کچھ اللہ کے ہاں جمع کراؤ۔ یہاں کیوں جمع کرتے ہو؟ کس قدر پیارا جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا سرمن آف دی ماؤنٹ میں، پہاڑی کا باز۔ دیکھو اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے۔ اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرے، نہ چوری ہو سکے، نہ ڈاکے کا اندیشہ ہو۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا۔ یہاں جمع کرو گے دل اٹکا رہے گا، یہاں زبردستی ہی فرشتے کھینچیں گے آپ کی جان، آپ جانے کو تیار نہیں ہوں گے یہاں سے۔ دل تو یہاں لگا ہوا ہے، مال یہاں ہے۔ اور اگر مال وہاں جمع کیا ہے تو آپ موت کے فرشتے کو خوش آمدید کہیں گے۔ کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو ہے زمین میں ہے۔ تمہارے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے اللہ کا۔ ملکیت کی نفی، قطعاً ملکیت نہیں تمہاری۔ پہلی بات، ملکیت نہ انفرادی رہی نہ قومی رہی۔ نیشنلائزیشن کا بھی چکر ختم، وہ تو اللہ کا کی ملکیت ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر۔ نمبر 2، جو کچھ تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، چاہے وہ کھیت میں ہے، کارخانے میں ہے، دکان پر ہے، کلینک میں بیٹھ کر رہے ہیں، کوئی اپنی لا چیمبر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، واٹ ایور یو گیٹ، اسے آپ اپنی کمائی نہ سمجھیے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے نیکی اور بدی کا کمانا۔ نیکی کمائی ہے، یہ کمائی ہے، بدی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسب کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جگہ کسب دنیا کی کمائی کے لیے بھی آیا ہے، سورہ بقرہ، لیکن قرآن میں اصل میں کسب کیا ہے؟ وہ تو نیکی یا بدی۔ اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، چاہے ساری محنت تم نے کی ہے، ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، سیراب تم نے کیا کھیت کو، پھر فصل کاٹی تم نے، لیکن جو کچھ ملے اسے فضل سمجھو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جو شے بلا استحقاق ملے۔ آپ اگر کسی شخص کو اپنے ہاں ڈیلی ویجز پر رکھتے ہیں، 100 روپے اس کی ویج آپ کی مقرر ہوئی ہے، دن بھر آپ دیکھتے رہے ہیں اسے، اس نے بہت محنت سے کام کیا، یہ اس کا خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہو تو کام کرے ورنہ پھر ڈھیلا پڑ جائے، نہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ، آؤٹ آف ہز اون کمٹمنٹ وہ کام کرتا رہا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے دے کر، یہ تو اجرت ہے، اجر ہے، اور بھائی 10 روپے اور لے لو، یہ فضل ہے۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا آپ سے، ڈیمانڈ تو وہ 100 کر لیا، لیکن یہ کہ اسے آپ اگر اضافی شے دیتے تو وہ فضل ہے۔ فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے یہ قانونیت ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فضل اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ قسم نہیں اس میں، فضل۔ یہی لفظ آیا نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو جائے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے فضل، آپ کو کوئی شے کریٹ نہیں کرنی ہے، وہ فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، ملے گا۔ تیسرا، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بار امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کرتے ہو۔ تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات کے اندر ہے۔
بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے. وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد ڈالو.